المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، گرامی قدر احباب، یاد رکھو دین دے اندر انسان دی بڑی قدر و قیمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس دی ہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ میں کوئی اسکالر نہیں، میں کوئی مفتی نہیں، کوئی محدث نہیں، مفسر نہیں، ایک سادہ جا درویش جا بندہ۔ میرے ذہن میں کوئی چیزاں ہوندیاں رہندیاں جڑیاں میں تواڈے نال شیئر کرنا کہ اگر تسی کسے بندے نال اس وجہ تو ناراض ہوندے ہو کہ انہیں ایک اسلامی سپیکر جدے اتے کوئی اسلامی عبارت لکھی سی وہ مشین تو اٹھا کے تے کوڑے دانے پھینک دیتا ہے، لہذا وہ بندہ واجب القتل ہے، تو پھر سوال پیدا ہوئے گا کہ ساڑیاں گلیاں وچ، بازاراں وچ، ساڑے گھران دے چار چفیرے جڑے قرآن مجید دے اوراق اور مقدس کاغذات، ردی کاپیاں جنہاں اتے خوبصورت دینی گلاں، اسلامی گلاں، درود و سلام، قرآنی آیات اور حدیث لکھی ہیں، تے وہ قدمہ تھلے ہوندیاں پھر دیاں، وہ پھر جڑا ساڑا معاشرہ ہے انہاں وچ تسی دوجیاں بندیاں مسلماناں تے کدی نہیں سزا دیتی۔ جرم ایک ہی ہے کہ ایک بندے نے، میں نہیں پتا واقعہ کی ہوئے، میں سنے ہی ہے
کہ ایک سٹیکر لا کے وہ پھینک دیتا ہے ڈسٹ بن نے جیا کسی جگہ تے، پتہ نہیں پھینکیا یا نہیں پھینکیا، لیکن اگر پھینکیا ہے بفرض محال اگر پھینکیا ہے تو سوال ہے کہ ساڈے معاشرے وچ بھی تے ہر روز ہی وہ جرم ہوندا پیا، ساڈیاں گلیاں تے بازار انہاں ورکیاں نال اوراق نال بھرے پین جنہاں وچ یہ چیزاں لکھی ہیں، تو تانوں یہ کس اختیار دیتا ہے کہ جیڑا بندہ کاغذ دی بے حرمتی کردا ہے وہ واجب القتل ہو گیا؟ تو جو اگر وہ واجب القتل ہے تو بندے ساڈیاں گلیاں وچ کتنے نے؟ میرے نال اتفاق کر سکتے ہو اور نہیں کر سکتے، تہاڈی اپنی مرضی اور چائس کے بعد میں اپنی رائے پیش کر رہا، ھذا ما عندی، یہ میرا اوپینین ہے، یہ میرا سوچنے کا انداز ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں کہ اگر کاغذ دی بے حرمتی جرم ہے تو اے جرم تے ساڑیاں گلیاں تے بازاراں وچ روز ہوندا ہے۔ تسی ہو سکتا ہے امرود لو تے اوتے 4 حدیثاں لکھیاں ہون جس کاغذ تے تانوں امرود دتا گیا کٹ کے، تسی کوئی اور چیز خریدتے ہو تو اس ردی تے پتہ نہیں کی لکھیا ہو، تہاڈیاں اخباراں تے پتہ نہیں کی لکھیا ہو، تسی پتہ نہیں کس کس جگہ تے یوز کر رہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم جرم کرے تو وہ تے گستاخ ٹھہریا، تو جڑا کلمہ پڑھ کے جرم کر رہا ہے وہی وہ دے نالوں ڈبل گستاخ نہیں بنتا؟ کی خیال ہے؟ کیونکہ انہیں تو منیا ہی نہیں کلمے نے، تو وہ کر رہا ہے گستاخی، اسی مان کے گستاخی پہ کر رہے ہیں۔ تو عزیزو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تسی کوئی قانون بنایا ہے تو ایک قانون دا قانون ہوتا ہے، the rules are equal for anyone، قانون پھر ساریاں واسطے برابر ہوتا ہے، کچھاں واسطے اور تے کچھاں واسطے اور نہیں ہوتا، قانون سب واسطے برابر ہوتا ہے۔ پھر ایک ہی مطلب ہے وہ کرے تے جرم ہے، اسی کریے تے جرم نہیں، ایسا کیوں ہے؟ سو میرے عزیزو اور ساتھیوں، ساڈے اندر بھی یہ غلطیاں موجود ہیں۔ اسی مسلمان ہاں، کیا حضور نے نہیں فرمایا جڑا ملاوٹ کرتا ہے وہ میرا امتی نہیں؟ تو کون ہے جڑا ملاوٹ نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا جڑا سود لیندا ہے وہ اللہ نال جنگ کرتا ہے؟ تو کتنے بندے سود دا بزنس کرتے ہیں، سود لیندے دیندے سارے؟ حضور نے نہیں فرمایا رشوت لین والا دوزخی ہے؟ کتنے جڑے لیندے تے دیندے؟ حضرات محترم، یہ سارے جرم نے جڑے ساڈے معاشرے وچ دن رات ہوندے، لیکن اسی کسی ایک بندے نو پکڑ کے اوتھے عدالت لا کے سزا دین دا ساڈے کول کی اختیار آ گیا ہے؟ بھئی عاشق بنو، رب دا نام جے عاشق بنو، لیکن عاشق بنو، جج نہ بنو۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عاشق بنو، جج نہ بنو۔ اس طرح سے پھر جیڑا بندہ دل کرے گا، کل نو ایتھے کسی بندہ کو ویکھے گا داڑھی نو شیو کرا دیا کسی، وہ تھے انہوں کٹ کٹے گا، تو میرے نبی دی سنت دی بے حرمتی پہ کرنا ہے، تیری ایسی دے تیسی۔ وہ داڑھی منڈانا بھی تو سنت دی بے حرمتی نہیں، تو وہ سارے کرتے پے ہو، تو کل نو ایتھے کو تو انہوں کٹ کٹے گا، ہاں بھی گل کر، تو میرے نبی دی سنت دی بے حرمتی پہ کرنا ہے۔ اذان ہوئی ہے، بندہ بزنس پہ کرتا ہے، کاروبار پہ کرتا ہے، تو کاروبار کرنا شریعت ممنوع ہے، تو پھر انہوں نے لڑو گے؟ عزیزوں اور ساتھیوں، تھوڑا جا حضور دی زندگی نو سمجھن دی ضرورت ہے۔ عاشقو تھوڑا جا ٹھنڈے ہو، عاشقو تھوڑا کول ڈاؤن کرو، یہ عشق دی گرمی کی دے توانی نہ جلا دے، یہ عشق دی گرمی کی دے توڑا مسلمانہ دا ایمیج خراب نہ کر دے وے، عشق دیئے حدت کہ دے توڑا اسلامی تشخص جلا کے راکھ نہ کر دے وے، عشق دیئے شدت تو انو دشت گرد نہ بنا دے وے، مجنون نہ قرار دیتے جاؤ۔
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਇਸ ਬਾਰੇ। وہ کون نے کیڑی قوم نہ تعلق رکھ دین، وہ سنی نے، شیعہ نے، وہابی نے، دیوبندی نے، کون نے، میں نہیں لم۔ لیکن عزیزوں اور ساتھیوں، کیا آپ نے اپنے نبی دا طریقہ نہیں پڑھیا؟ تسا اپنے حضور دا طریقہ نہیں سنیا؟ میرے آقا و مولا مدنی تاجدار مسجد نبوی ہیڈ آف دا اسلامک سٹیٹ دی حیثیت نال تشریف فرما نے، حضور چیف آف آرمی سٹاف بھی نے اس وقت